شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا الإيمان والفرقان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأحسن الأبيض الأنور الأشرف الأجمل الأكمل الذي بشر به روح الله وواعظ له كليم الله ودعا له خليل الله هو محبوب للرحمن عين للأعيان سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى علي المقام وشفيع الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں، گزشتہ کئی جمعات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سفر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ 5 اصول جو کہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کے جواب کے اندر ارشاد فرمائے تھے کہ جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہو چکا ہے، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کلا واللہ
لا یخزیک اللہ ابدا کہہ کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر یہ 5 صفات ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 5 اصول ہوا کرتے ہیں، جن کی زندگی کے یہ 5 اصول ہوا کرتے ہیں، ان کو خالق لم یزل کبھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی برباد اور ذلیل نہیں کیا کرتے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر پہلی وحی اتری، قرآن کی پہلی 5 آیات اتری، پہلی وحی اتری تھی، جس کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر وہ وحی کا دباؤ تھا، جس کی وجہ سے آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، گھبراہٹ ہو گئی، آپ کی طبیعت اس چیز کو برداشت نہ کر سکی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بی بی خدیجہ کو کہا تھا کہ زملونی زملونی۔ تو یہ 5 آیات کے نزول کے بعد اللہ رب العزت نے وحی کو روک دیا، کیونکہ خالق لم یزل وہ حکیم ذات ہے جس کا ہر فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکیم جو ہوتا ہے وہ مرض کے برابر دوائی دیتا ہے، خوراک دیتا ہے۔ خالق لم یزل سے بڑا حکیم دنیا میں کوئی نہیں۔ پروردگار عالم نے بھی اپنے لاڈلے محبوب کو 5 خوراکیں دی کہ یہ 5 خوراکیں آپ لے لیجئے۔ وہ 5 خوراکیں کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 خوراکیں رب ذوالجلال نے دے کر دیکھ لیا کہ اب جسد پیمبر کی ذات پر اب جب تک یہ چیزیں یہ برداشت نہ کر سکیں، اس کے بعد جب وہ برداشت ہو گئی اور پروردگار عالم نے اس وقت تک دوسری وحی نہیں بھیجی جب تک میرے پیغمبر کی ذات اطہر پر، جسد اطہر پر وہ برداشت ہو گئی، اور پھر اس وحی کی لذت، اس کی راحت، اس کا مزہ میرے پیغمبر کے جسد اطہر کے اندر محسوس ہونا شروع ہوا، کیونکہ خالق لم یزل سے وحی کے اندر وحی کیا ہے؟ پروردگار عالم سے گفتگو ہے، اور یہ گفتگو جب خالق سے کی جاتی ہے تو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن اس پر شاہد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پہلا پیغام تھا، یہ پہلی گفتگو تھی جو رب ذوالجلال نے سوال کیا اپنے کلیم سے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
اب جب یہ سوال تھا، اس کا جواب صرف اتنا بنتا تھا، قال ہی عصا، کہ میرے ہاتھ میں یہ ایک سوٹی ہے۔ یہ اتنا ہی جواب کافی تھا۔ لیکن قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ لمبا جواب دیا، قال ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ لمبا جواب دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مختصر سوال تھا، جواب بھی مختصر آنا چاہیے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ لمبا جواب کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پروردگار عالم سے پہلی گفتگو تھی۔ جب پہلی گفتگو ہوئی، خدا سے ہم کلامی کی وجہ سے، خدا سے تعلق جڑنے کی وجہ سے، گفتگو کے اندر لذت اور مزہ اتنا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے سوال پر کتنا ہی لمبا جواب دے دیا۔ یہ ہم کلامی کا وحی کے ذریعے سے گفتگو کے اندر مزہ آتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب پہلی وحی اتری، اگرچہ اس وقت آپ کے جسد اطہر پر برداشت نہ ہوئی، کب کبھی طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، لیکن جب یہ خوف اور دہشت ختم ہوئی، اس وقت جسم کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کتنی حلاوت تھی، کتنی لذت تھی، کتنی چاشنی تھی، کتنی محبت اور پیار تھے۔ وہ وحی کی لذت میرے پیغمبر کے جسد اطہر کو محسوس ہونی شروع ہوئی، لیکن پروردگار عالم نے وحی کو روک لیا۔ کئی دن تک وحی نہ آئی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر روزانہ غار حرا میں جاتے اور انتظار کرتے کہ وہ پھر پیغام آ جائے، پھر گفتگو ہو جائے۔ طلب بڑھانا مقصود تھا، طلب بڑھتی گئی۔ جب کافی دن گزر گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا کی طرف پھر جا رہے تھے۔ راستے کے اندر آپ کو آواز آئی۔ جب آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اس آواز کی طرف، تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی وحی لے کے آیا تھا، اس وقت تو انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن آج وہ اتنے بڑے جسد کے ساتھ، اتنے بڑے جسم کے ساتھ بیٹھا ہے کہ وہ اس نے جس کرسی پر بیٹھا ہے، اس کرسی نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کو گھیر رکھا ہے۔ پوری حالت کے اندر جبریل امین کو دیکھا، پھر کب کبھی طاری ہو گئی کہ اتنی بڑی شخصیت کو دیکھا، اتنی بڑی ذات کو دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کب کبھی کے بعد پھر وہیں سے آپ واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو آ کر پھر وہی الفاظ تھے، وسرونی وسرونی، کہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ مسلمان بھائی،
جب میرے پیغمبر کی ذات پر پیغمبر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، میرے بھائی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے پھر دوسری وحی جو دوسری سورت قرآن کی ہے، جس کو سورہ مدثر کہتے ہیں، اس کی 7 آیات نازل ہوئی۔ 7 آیات کے اندر 7 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی تو جملہ پیغمبر کی ذات کو یہ پکارا گیا، اور پکارنے کا انداز یہ تھا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ مسلمان بھائی، میرا پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ آج یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عام نبی اور رسول میں اور میرے پیغمبر کی ذات میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے، خالق لم یزل نے قرآن کے اندر مختلف واقعات کو نقل کیا، جس میں رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ کو مخاطب کیا۔ جس نبی کو جس مقام پر مخاطب کیا، وہ الفاظ قرآن کے اندر آج بھی محفوظ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو خالق لم یزل نے پکارا تو یوں کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جا کر ٹھہر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو یا آدم کہہ کے پکارا۔ رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کے پکارا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ کو پکارا تو یا موسیٰ کہہ کے پکارا۔ قرآن کے اندر جہاں پر بھی جس نبی کو پکارا پروردگار نے نام لے کر پکارا، یا یحییٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا کہہ کے پکارا، ہر نبی کو نام لے کے پکارا۔ لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے، کسی ایک مقام پر بھی خالق لم یزل نے اپنے لاڈلے محبوب کو نام لے کے نہیں پکارا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ پیغمبر کی ذات کو جہاں پکارا، آپ کی حالت کے مطابق پکارا، آپ کی صفات کے ساتھ پکارا، آپ کے کمالات کی وجہ سے پکارا، نام لے کر رب ذوالجلال نے اپنے لاڈلے محبوب کو نہیں پکارا۔ اور یہ کوئی اگر پکار لیتے تو کوئی جرم نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی۔ رب رب ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ پروردگار ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب ہے، یہ پیغمبر ہے۔ رب بڑی ذات ہے، اور بڑی ذات چھوٹی ذات کو نام لے کے پکار سکتی ہے، کوئی جرم نہیں تھا۔ لیکن رب نے دنیا کو تعلیم دینی تھی کہ میں بڑا ہو کر، میں رب ہو کر، میں اس کا خالق ہو کر، میں اس کا معبود ہو کر بھی اس کو نام لے کے نہیں پکار رہا،
تمہارا بھی حق نہیں بنتا کہ تم بھی اپنے لاڈلے محبوب کو نام لے کے پکارو۔ مجھے تو بعض دفعہ ان جملوں پہ تکلیف ہوتی ہے، ہم نے ان چیزوں پہ جھگڑے بنا لیے۔ آج لوگوں نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے، اسی یا محمد کہنا ہے، انہیں وابیاں سڑ دے جانا ہے۔ بھی وابیاں نے کیوں سڑنا ہے؟ نام وابیوں کا لے رہے تم، نام جس ذات کا لے رہے ہو، گستاخی تم نبی کی کر رہے ہو۔ جو کام رب نے نہیں کیا وہ تم کیوں کر رہے ہو؟ مسلمان بھائی، رب ذوالجلال نے اپنے لاڈلے محبوب کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، والضحیٰ کہہ کے پکارا، یاسین کہہ کے پکارا، طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں بھی نام لے کے نہیں پکارا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا ادب ہمیں بیان کیا ہے رب ذوالجلال نے، کہ جب پکارو، ہاں محبت والے اپنے محبوب کو اس ادا سے پکارتے ہیں جو ادا ان کو اچھی لگتی ہے۔ میرا محبوب، میرے آقا چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، رب ذوالجلال نے اسی ادا کے ساتھ پکارا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا، اٹھ۔ اب ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ 40 سال تک تم محمد بن عبداللہ تھے، اور 40 سال کے بعد وحی کے نزول کے بعد اب تم پر ذمہ داری پڑ گئی، محمد الرسول اللہ بن گئے۔ اب اس ذمہ داری کے بعد تمہارا حق لیٹنے کا نہیں ہے۔ جب ذمہ داری آ جایا کرتی ہے تو پھر اس وقت انسان کو لیٹنے کا حق نہیں ہے، پھر اٹھنے کا حکم ہے۔ مسلمان بھائی، کہا قم، کھڑے ہو جا، حالانکہ کہا بھی وہاں بھی ہے، سورہ مزمل میں بھی کہا قم، کھڑا ہو جا، لیکن وہاں فرمایا قم اللیل، کھڑا ہو عبادت کے لیے۔ جب تک معراج نہیں ہوا، علماء کا قول ہے اس سے پہلے بعض قول کے مطابق 2 نمازیں تھیں۔ یہ 5 نمازیں تو معراج کی رات اللہ نے دی ہیں۔ اس سے پہلے علماء کا قول ہے کہ 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت تھی اور عصر کی 2 رکعت تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں تھی، جس انداز میں جو عبادت کر لیا کرتے تھے وہی ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے میرے پیغمبر کی ذات پر جو نماز فرض ہوئی، ایک قول کے مطابق وہ تہجد کی نماز ہے، اور وہ تہجد کی نماز کے لیے کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل، کھڑا ہو جا رات کو۔ یا رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو اٹھایا ہے عبادت کے لیے، اور یا اٹھایا ہے تبلیغ کے لیے۔ 2 چیزیں ہیں، 2 ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں کہا قم، کھڑے ہو جائیے، اللہ کس کے لیے؟ کہا فانذر، اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے، ڈرنے کے لیے نہیں۔ میرا پیغمبر نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، بشیر ہے، خوشخبریاں دینے والا ہے۔ تو یہاں پر اس صفت نذیر کی وجہ سے کہا محبوب اٹھیے، اور فانذر،
اس قوم کو ڈرائیے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ خدا سے بغاوت پہ اتر آئی ہے، یہ خدا سے کہ شریک ٹھہرانے لگ گئے ہیں، یہ اللہ کے شریک بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو ڈرائیے اور قوم کو ڈرانا چاہیے۔ فرمایا فانذر، ڈرائیے ان کو۔ یہ نہیں کہا کہ محبوب ڈر جا، ڈرنے کا حکم نہیں دیا، ڈر صرف اپنے رب کا نے اپنا دیا، اور فرمایا کہ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو پوری کائنات کا خوف دل اور دماغ سے اتار دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، ہم نے اس رب کو رب کی حیثیت سے نہیں مانا، صرف ایک لفظی، ایک طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ ضرور ہیں۔ عقیدے کی بنیاد پر ہم نے اپنے رب کو ایک رب نہیں سمجھا۔ جو شخص اپنے رب کو رب سمجھتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہے، میرا پالن ہار ہے، میری پرورش کرنے والا ہے۔ یہی رب تھا جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے رزق پہنچایا، یہی رب تھا کہ میں ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا کہ ماں کی چھاتیوں میں میرا رزق پہلے پہنچا دیا۔ آج یہ عقیدہ ہمارا نہیں بنتا کہ اگر وہ رب ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے، اگر ماں کے پیٹ سے آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں رزق پہنچا سکتا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد وقت وہ ہمیں خالی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رازق ہے، وہ تو کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا انسان نہیں، چوپایا بھی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہے، فرمایا اس کا رزق بھی اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ مسلمان بھائیو، ہم نے رب کو رب نہیں سمجھا، ہم نے اپنے پروردگار کو پروردگار نہیں سمجھا، اپنے خالق اور مالک کو مالک نہیں سمجھا، اس کو علی کل شیء قدیر نہیں سمجھا، اس کو زندگی اور موت کا مالک نہیں سمجھا، ہم نے نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھا، ہم نے اس کو حاجت روا نہیں سمجھا، ہم نے اس کو مشکل کشا نہیں سمجھا۔ ہم نے آج غیروں کو مشکل کشا سمجھا ہے، ہم نے غیروں کو حاجت روا سمجھا ہے، اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ رب تو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ شخص، وہ ذات الذی خلق الموت والحیات، جو موت اور حیات کا خالق ہے، وہ بتانا چاہتا ہے یہ کیوں ہے؟ فرمایا موت بھی اس نے پیدا کی، زندگی بھی اس کی عطا کردہ ہے۔ ارے جو شخص اپنے رب اور خالق کو موت و حیات کا مالک سمجھتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ساری دنیا مل کر مجھے نقصان نہیں دے سکتی، ساری دنیا مل کر مجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر رب فائدہ دینے پہ آئے گا، مخلوق میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر رب سارا نقصان دینا چاہے گا تو ساری مخلوق ہمیں نہیں بچا سکتی۔ یہ عقیدہ میرے اور آج کا نہیں رہا، ہمیں اس عقیدے کو آج دہرانا پڑے گا۔ کیوں انسان دنیا کے چیزوں سے ڈرتا ہے؟ جب اس کو معلوم ہوگا
کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتی، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بگاڑا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، کتنے افراد تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ؟ 950 سال دنیا کو پیغام دینے کے بعد کل 80 نفوس دامن پیغمبر میں آئے، ساری دنیا مخالف، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ پتھروں میں ضرور دبا دیا گیا، لہو لہان ضرور کر دیا گیا، مشکلات ضرور پیدا کر سکتی، لیکن کامیابی نہیں دے، کامیابی نبی کو ملی ہے۔ ان کے لیے کیا ہوئی؟ صرف ایک بد دعا نبی کی زبان سے نکلی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے ایک ہی کہا، پروردگار میں اپنی محنت کر چکا، اب یہ اس قابل نہیں ہے، اب ان کی زمین سے ان کو پاک کر دے۔ اکثریت ہونے کے باوجود، طاقتیں ان کے پاس ہونے کے باوجود، فرعون کے پاس طاقت نہیں تھی، نمرود کے پاس طاقت نہیں تھی، شداد کے پاس طاقت نہیں تھی، ابو جہل کے پاس طاقت نہیں تھی۔ ارے طاقت والے رسوا ہوتے نظر آئے، اور ناتواں جو بظاہر میں ناتواں تھے، میں ان کو ناتواں نہیں کہتا، میں ان کو کمزور نہیں کہتا، جن کی پشت پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوا کرتے۔ کمزور وہ ہوتا ہے جن کا سروں پر ہاتھ نہیں ہوتا، میرے رب کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ جب رب کا ہاتھ ہوتا ہے، ابرہا ہاتھیوں والا ہو کر کیا ہوا؟ اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہونے کے باوجود اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروا دیا۔ نمرود جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہی نمرود اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے جو کہتا تھا میں تیرے رب سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میرے رب نے کہا مقابلہ تو مجھ سے کیا کرے گا، میری ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر سے کر کے دکھا۔ خدا نے مچھر سے مروا کر بتا دیا کہ تو مجھ سے مقابلہ کیا کرنا ہے، تو میری مخلوق سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان بھائی، آج یہ سوچ کیوں نہیں بنتی؟ میرے پیغمبر کو یہی حکم دیا گیا، میرے لاڈلے محبوب، قوم فانذر، اس قوم کو ڈرائیے، بتائیے کہ جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو پھر میں بڑوں کے پسلیاں اکھیڑ دیتا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، جب میری پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔ جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں میں پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ رب نے کہا ان کو ڈرائیے، فانذر، ان سے ڈرائیے۔ اللہ کس چیز پہ ڈراؤں؟ فما ان کو بتا دیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تیرا رب بہت بڑا ہے، تیرا رب کبریائی کا مالک ہے، جو آسمان اور زمینوں کو مالک ہے، وہ جانتا ہے۔ فما ان کو بتا کہ تیرا رب بہت بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ آسمان بڑے ہیں لیکن رب ان سے بھی بڑا ہے، زمین بڑے ہیں لیکن رب ان سے بھی بڑا ہے۔ مسلمان بھائیوں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ اور مسلمان بھائی، حقیقت میں دیکھا جائے ہر نبی نے آ کر یہی پیغام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نمرود سے کہا تھا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں
جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ میں زندگی اور موت کا مالک اس کو سمجھتا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ نہیں اچھا، اب وہ سمجھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ زندگی اور موت کے مالک ملکیت کا تصور نہیں سمجھ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو سمجھانے کے لیے پھر دوسرا انداز اختیار کیا۔ فما فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، اگر تو بڑا ہے وہ رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اس سے بڑا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر۔ دنیا کی ذہنیتوں پر تو انسان اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن خالق کی اس تخلیق پر تو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، محبوب ان کو بتا دیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیرا رب بہت بڑا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے، اقتدار ان کے پاس، طاقتیں ان کے پاس، دولتیں ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود کامیابی کس کو مل رہی ہے؟ میرے پیغمبر کی ذات کو۔ فرمایا ابو جہل، دولت کے ڈھیر تیرے پاس ہوں گے، لیکن سمجھ لینا دولتوں سے کامیابیاں نہیں ملا کرتی، اقتدار سے کامیابیاں نہیں ملا کرتی۔ دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے ملک کا انداز دیکھ لو۔ وہی مشرف کل دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا تھا کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، جس کو چاہا پچھاڑ دیا، لال مسجد پہ خون کی گولی بہا دی، جلا کے راکھ رکھ کر دیا، اور آج بے بس ہو کر چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ خدا نے بتا دیا کہ تو بڑا نہیں، میں بڑا ہوں، میری بڑائی۔ ہاں، کبھی انہی ججوں کو مقید کر لیا تھا، انہی عدالتوں پہ کنٹرول کر لیا تھا، آج انہی عدالتوں سے سزائے موت کے فیصلے سنا دیے۔ واہ خدا تیری عظمتوں کے قربان جائیے۔ کبھی کبھی خدا بڑے عجیب الفاظ کے پکڑ کرتا ہے۔ سن 53 کی تحریک چلی، ختم نبوت کی تحریک چلی، اس وقت آپ کے ملک کا وزیر اعظم سکندر تھا۔ اس نے وہ ظلم کیا ناموس پیغمبر کی ذات پر، لاہور کی سرزمین پر 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا، میرے پیغمبر کی عزت و ناموس پر۔ تاریخ اٹھاؤ، پاکستان کی تاریخ اٹھاؤ، آج میری قوم کو کیا پتا، آج اس نوجوان نسل کو کیا پتا کہ یہ پاکستان کتنی قربانیوں سے ملا ہے۔ پوچھئے ان بوڑھے بزرگوں سے کہ جب پاکستان بنا تھا کتنی قربانیاں تھی، کتنی قربانیاں لگی ہے، لیکن مسلمان بھائی کسی کو نہیں پتا۔ ہم 14 اگست آج یوں منا کر خاموش ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان ہمیں پلیٹ پر میں ڈال کر دے دیا گیا تھا۔ قدر نہیں ہے ہمیں،
اس سکندر نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا، جیلیں بھر دی گئی، تحریک کو دبا دیا گیا، اور تحریک کو دبا کر بظاہر اپنے آپ کو کہا کہ میں کامیاب اور کامران ہوں۔ اور ایک جملہ اس نے تاریخ کے اوراق میں الفاظ ہیں، اس نے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے مولویوں کو سب کو جمع کروں جو یہ تحریک کے لیے قوم کو بیدار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک چاندی کی کشتی بناؤں اور ان مولویوں کو اس میں بٹھاؤں اور سمندر میں جا کے ساروں کو غرق کر دوں۔ جملے کہا تھا، اقتدار کا نشہ تھا نا۔ اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے، تحریک ضرور دبی عارضی طور پر، لیکن آپ نے تو اس کا کبھی ہم نے پیچھا بھی نہیں کیا ہے۔ وہی سکندر جس کا عروج تھا ختم ہوا، یہاں سے بھاگا اور برطانیہ میں جا کر ایک ہوٹل کا بہرا لگا، وہاں پر بہرا پنا کرتا رہا۔ کہاں گیا اقتدار؟ اور پھر مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی بیوی ایران کی تھی، وہ اٹھا کر لاش لے گئی، جا کے اس نے ایران کے اندر دفن کر دیا۔ جب وہاں پر بھی انقلاب آیا، اس کی قبر اکھاڑی گئی، اس کی ہڈیوں کو نکالا گیا اور نکال کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ خدا نے بتا دیا کہ جو دوسروں کے لیے سوچا کرتا ہے، جو دیندار طبقے کے لیے سوچا کرتا ہے، ان کا یہی ہوتا ہے۔ مسلمان بھائی، پھر آپ کے ملک کا بادشاہ ذوالفقار علی بھٹو آیا، جس نے کہا تھا کہ میری کرسی مضبوط ہے۔ رب نے کہا تیری کرسی مضبوط نہیں، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کرسی اس کی مضبوط ہے جس کو جو آسمان اور زمین کی کرسی کا مالک ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے جب تک اس ملک کے علماء ختم نہیں ہوں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ جملے کہے تھے۔ مسلمان بھائی، الحمدللہ آج علماء زندہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ دینی طبقات محفوظ ہیں، اور اگر زوال آیا ہے تو ان کو آیا ہے۔ پھانسی کے تختوں پہ چڑھے ہیں تو وہ چڑھے ہیں۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا، میرے رب نے اپنے لاڈلے محبوب کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا اس قوم کو ڈرائیے جو اپنے رب کو بھول چکی ہے۔ فانذر، انہوں نے خدا کے شریک بنا لیے ہیں۔ فرمایا وربک فکبر، ان کو بتا دو کہ تیرا رب بہت بڑا ہے، یہ بڑے نہیں، رب بڑا ہے، اقتدار بڑا نہیں، رب بڑا ہے۔ فرمایا تیسرا حکم آیا وثیابک فطہر، محبوب اپنے لباس کو پاکیزہ بنا لیجیے، اپنے لباس کو پاکیزہ کریے، اپنے ظاہر کو پاکیزہ کیجیے۔ اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے۔ آج اپنے محبوب کو کہا جا رہا ہے اپنے کپڑے پاک رکھیے، لباس کو پاک رکھیے۔ اور لباس صرف اسی کا نام لباس نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی لباس ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا بیویوں کے بارے میں، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ تمہاری بیویاں تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ جو رب اپنے لاڈلے محبوب کو کہتا ہے کہ کپڑے پاک رکھ، اپنا لباس پاک رکھ،
وہ رب جب اپنے نبی کو کوئی بیوی دے گا تو کیا وہ ناپاک دے گا؟ وہ کیسے ناپاک دے سکتا ہے جبکہ بیوی بھی لباس ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو نبی کی ذات تمہاری جانوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، ہر چیز سے اعلیٰ سمجھیے۔ آج میں نے ابتدا میں بھی کہا ہمارے عقیدوں کی کمزوریاں ہیں، ہم نے رب کو رب نہیں سمجھا۔ اگر رب کو رب سمجھا ہوتا ہم کبھی خدا کی طرف سے آواز لگنے پر اللہ اکبر کہ یہ صدا سننے کے بعد اپنے کاروبار کو چھوڑ کر خدا کی کبریائی کے پیش نظر اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے کیوں نہ جھکے؟ ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کاروبار بڑا ہے، ہم سمجھتے ہیں دکان بڑی ہے، فیکٹری بڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی چیز بڑی نہیں، بڑی صرف اللہ کی ذات ہے۔ چھوڑ دیجئے ہر چیز کے لیے۔ جب رب کا پیغام آ جائے سب سے پہلے مؤذن کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے دلوں پہ یہ دستک دی جاتی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، کوئی چیز بڑی نہیں، دوستوں کی محفل بڑی نہیں، برادری کی پنچایت بڑی نہیں، حکمرانوں کا دفتر بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، صرف بڑی اللہ کی ذات ہے۔ عجیب بات ہے، کبھی کبھی عجیب منظر آ جاتے ہیں۔ آج میں ایک ویڈیو سن رہا تھا رانا ثناء اللہ کی، وہ اپنی گرفتاری کی حالات بیان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں، یہ میرا قرآن گواہ ہے۔ شکر ہے میں نے کہا جب تم اقتدار پہ بیٹھے ہوتے تھے تمہیں اس وقت قرآن یاد نہیں رہتا تھا، تمہیں اس وقت مسجدیں یاد نہیں رہتی تھی، اس وقت تمہیں دین سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج اللہ نے پکڑوا دیا قرآن، آج سہارا لینا پڑ گیا قرآن کا۔ یہ ہے رب کی ذات۔ رب بتا رہا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ جب تم وزارتوں پہ بیٹھے تھے نہ تم مساجد کو سمجھتے تھے، نہ تم دین کو سمجھتے تھے، نہ قرآن کو سمجھتے تھے، آج رب نے بتا دیا کہ قرآن کیا ہے۔ اور یہ کہہ کر کہنے لگا کہ مجھے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے مجھے تھانے میں لے جایا گیا اور تھانے میں جا کے بٹھا دیا گیا۔ کہا میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے، مجھے معاملہ تو بتا دو۔ تو کہنے لگے مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ جی اوپر سے آرڈر ہے، ہمیں نہیں پتا کیا مسئلہ۔ یہ وہ جملہ تھا، یقین جانیے میں نے آج رانا ثناء اللہ کی زبان سے یہ جملے سن کر مجھے اپنی زندگی کے وہ بہت سی گرفتاریاں یاد آ گئیں۔ ہم جب بھی مجھے کبھی گرفتار کیا تھانے میں لے کے گئے، ہم پوچھتے بھائی معاملہ، کہتے جی اتوں آرڈر ہے، وہ اوپر پتہ نہیں کون ان کے بیٹھا ہے۔ اوپر کا آرڈر کیا ہے؟ ظالموں اوپر ہے کون؟ اوپر تو اللہ بیٹھا ہے، اس سے اوپر تو کوئی نہیں۔ یہ تمہارا اوپر کون ہے تم تو بتاؤ؟ ہمارا تو اوپر وہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا وہ ہے اوپر، تمہارا اوپر کوئی اور ہوگا۔ لیکن بات اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اللہ بھی بتاتا ہے کہ کبھی آج کہتے ہیں جی خصوصی عدالتوں کے فیصلے غلط ہیں۔ میں نے کہا جناب بنائی کس نے تھی؟ یہ خصوصی عدالتیں بنائی کنہوں نے تھی؟
تمہیں نے تو بنائی تھی ہمارے لیے، اور الحمدللہ فیصلے آج تمہارے خلاف۔ ہم نے بھی فیصلے سنے، لیکن اللہ بنائی ہمارے لیے تھی۔ سب سے پہلے خصوصی عدالت نواز شریف نے بنائی ہے، اور سب سے پہلے نواز شریف کو ہی اندر خصوصی عدالت نے کیا تھا۔ کیوں بھول جاتے ہو تم رب کی ذات کو؟ خالق کو کیوں بھول جاتے ہو؟ سمجھیے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، رب نے کہا اپنا لباس پاکیزہ رکھیے۔ ہائے ہائے، جب میری اور قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگو نبی تمہاری جانوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ساری بیویاں امت کی مائیں، امت کی مائیں۔ ہائے ہائے، میری ماں عائشہ پر الزام تراشی ہوئی، سارا مدینہ سوگوار ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ اماں کہتی ہے کہ میرے آقا گھر تشریف لائے، مجھے نہیں معلوم کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، غصے کے آثار ہے، پریشانی ہے۔ میں نے پوچھا آقا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں آپ کے رویہ دیکھ کر؟ فرمایا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے جواب دیا، میں اس جواب کو سن نہیں سکتی تھی۔ کہا میں نے جب بھی آقا سے پوچھا کہ آقا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، میرے پیغمبر نے مجھے کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ فرماتے کیا کرے گی عائشہ جا کر تو وہاں پر؟ لیکن آج جب میں نے پوچھا آقا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جا چلی جاؤ۔ میں حیران ہو گئی کہ آج میرے پیغمبر نے مجھ سے کسے بے اتنائی کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ مجھے کہہ دیا چلی جاؤ۔ کہتے میں گھر چلی گئی، گھر گئی تو میں حیران ہو گئی کہ ماں بھی بیٹھی رو رہی ہے، باپ بھی بیٹھا رو رہا۔ اب میں ان سے کیا پوچھتی؟ فرمایا مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں افسردہ ہو کر میں نے مصلی اٹھایا اور گھر کے اس کونے کی طرف چل پڑی جو تنہائی میں تھا۔ مسلمان بھائی، ماں نے مجھے اس تنہائی کے مقام پر جاتے دیکھا تو فرمایا عائشہ کہاں جا رہی ہے؟ ماں باپ کو پریشانی ہو جاتی۔ کہا عائشہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ عائشہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ کہا ماں ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے، سپریم کورٹ اپیل کرنے جا رہی ہے۔ کہا میں مصلی بچھا کے جا کے بیٹھ گئی، اور جا کر میں نے مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، کس کو پکارتی میں؟ میرا تو باپ بھی رو رہا ہے، میرے تو ماں بھی رو رہی ہے، میں اب کس کو اپنی صفائی کے لیے پیش کروں؟ مسلمان بھائی، ادھر یہ کیفیت تھی، ادھر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کا اجلاس بلایا۔ میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اجلاس بلایا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کریں اس کے معاملے کے بارے میں۔ کسی نے کہا حضرت آقا پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ کو بیویوں کی کمی ہے، آپ طلاق دے دیجئے اور کر لیجئے۔ کسی نے کہا کسی باندھ گھر کی خادمہ سے پوچھ لیجئے، اس کو پتہ ہو سکتا ہے۔ یوں پوچھتے پوچھتے میرا پیغمبر کی ذات عمر فاروق کے پاس آئے۔ عمر فاروق سے پوچھا عمر تو بتا اس مشورے تیرا کیا مشورہ ہے؟ مسلمان بھائیوں، ہائے ہائے، واہ عمر تیری عظمتوں کے قربان جائیے۔
عمر نے جواب میں کہا آقا میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا جواب؟ سوال؟ کہا میرا سوال یہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عائشہ سے آپ نے نکاح کیا تھا کیا اپنی مرضی سے کیا تھا؟ اس وقت میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگو آج سن لیجئے، میں نے جس بیوی سے نکاح کیا میں نے اللہ کے حکم سے کیا، اور جس بیٹی کا نکاح کیا میں نے خدا کے حکم سے کیا۔ جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، ہاں عمر کے تیور چڑھ گئے، عمر کی غیرت جوش میں آ گئی۔ عمر نے جوش میں آ کے کہا آقا پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں تلوار لوں اور ان لوگوں کے گردنیں اڑا دوں جو میری ماں عائشہ کے بارے میں ایسا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس رب نے آپ کو پاک بنایا ہے وہ آپ کو ناپاک بیوی کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ عائشہ پہ الزام، آپ پر الزام نہیں، خدا کی غیبیت پر الزام ہے، خدا کے عالم الغیب ہونے پر الزام ہے، خدا کی قدرتوں پہ الزام ہے۔ آپ پاک ہے تو عائشہ بھی پاک ہے۔ مسلمان بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سن کر آپ کی زبان اطہر سے ایک جملہ نکلا، فرمایا عمر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، آج تو نے میرا غم ہلکا کر دیا۔ بس یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں کا منظر غم زدہ تھا۔ جا کے ابو بکر کی بیوی سے پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو جی اس دن سے بیٹھی رو رہی، مصلی بچھا کے بیٹھی ہے، اس نے ایک در پکڑ لیا ہے۔ اسی اثناء کے اندر امی عائشہ کہتی ہے میرا دل چاہتا تھا کہ میں اٹھوں اور آقا سے لپٹ کر رو لوں، پر میں نے سوچا کہ وہاں جانے سے پہلے جہاں پر رٹ کی ہے یہاں کا تو فیصلہ سن لوں کہ کیا فیصلہ آتا ہے میرے حق میں۔ کہا میں یہ سوچ کر بیٹھی ہی تھی کہ میری نظر پڑی تو میرے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے پیغمبر چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ کہا بس کیا تھا، اب خوف بھی آ رہا تھا لیکن مجھے خوف تو کچھ نہیں تھا، ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر نے چادر اتاری اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، تیری صفائی پروردگار عالم نے دے دی۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیوں، قرآن نے صاف کہہ دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محبوب اپنے لباس کو پاک کرو۔ تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ لباس صرف کپڑوں کا نہیں ہوتا، میاں بیوی کا رشتہ بھی یہ بھی ایک لباس ہے۔ اور قرآن نے فارمولہ پیش کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون۔ قرآن کی آیات اتری ہیں۔ رب نے، میں نے گزشتہ پہلے بھی کہا ہے کہ انبیاء میں اور میرے نبی میں فرق دیکھیے، اور یہ الزام کوئی نیا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، بی بی مریم پر الزام لگا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دیندار طبقوں پر یہ الزام لگتے ہیں۔
آج بھی ان چیزوں پر مولویت پر انگلیاں اٹھائی جاتی، آج بھی دیندار طبقے کو بدنام کیا جاتا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، میں پھر آج کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، ایک عورت کو خریدا گیا، اس کو پیسہ دیا گیا اور کہا کہ محفل میں جا کر تم کہہ دینا کہ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی کی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، وہ تو نبی تھے۔ جب اس محفل میں آ کر اس عورت نے کہنا چاہا، اس نے کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام بے گناہ ہے، مجھے خریدا گیا ہے، مجھ سے جھوٹ بلوایا جا رہا تھا، موسیٰ بے گناہ ہے۔ صفائی اسی عورت سے کروا دی گئی۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، گواہی ایک بچے نے دی۔ بی بی مریم پر الزام لگا، عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی۔ عیسائی ہمارا عقیدہ ہے۔ جب لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کر لیا؟ بی بی مریم نے کہا فاشارت الیہ، اشارہ کیا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ انہوں نے کہا کیسے بولے گا؟ بچہ بول پڑا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گواہی میں بولے۔ مسلمان بھائی، میری قوم نے دن منایا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان اللہ نے وہ طبقہ دیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء سچے ہیں، ہم کسی نبی کے منکر نہیں، ہم سب نبیوں کو سچا مانتے ہیں۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے ہمیں قرآن نے حکم دیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے ماننے کے اندر اور عیسائیوں کے ماننے کے اندر فرق ہے۔ ہم عیسیٰ کو خدا کا نبی مانتے ہیں، اللہ کی روح مانتے ہیں، لیکن خدا کا بیٹا نہیں مانتے، خدا کی اولاد نہیں مانتے۔ یہ آج ضرور کی ہے، اتنی رواداریاں نہ کرو کہ تم اپنے عقیدے سے انحراف کر لو۔ جا کے علماء سے پوچھو، آج تم اتنی رواداریوں پہ اتر آئے ہو کہ تم جا کر ان کے کیک کاٹتے ہو، ان کو کرسمس کی مبارکبادیں دیتے ہو۔ اپنا عقیدہ رکھو، تمہارا عقیدہ پاکیزہ عقیدہ ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ جا کر آج ہم ان کے کیک کاٹے؟ تم نے سمجھا کبھی کہ یہ کیک کاٹنا، کسی کو کرسمس کی مبارکباد دینا، یہ تم نے اپنے عقیدے پر زد ماری ہے۔ تم کرسمس مبارکباد کسی کو کہتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا عقیدہ ہے کرسمس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اگر آج کا مسلمان کرسمس کا مبارکباد دیتا ہے، وہ اپنا عقیدہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، شرک ثابت ہوتا ہے۔ تم رواداریاں، ساری رواداریاں تمہاری غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، اپنوں ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ جب بہتے ہو تو یوں بہ جاتے ہو کہ اپنے عقیدے کو بھی خاک میں ملا دیتے ہو۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ چلو قوم یہ عقیدے بنا رہی اور حکومت ماشاءاللہ، نہ آج جمعہ دیکھا جاتا، نہ ہماری عیدیں دیکھی جاتی، نہ کوئی ہمارا تہوار دیکھا جاتا۔ آج کرسمس آیا، سوئی گیس بند ہی نہیں ہوا۔ کیا رواداریاں دیکھو۔ مسلمانوں،
ملک تم نے بنایا، ملک تمہارے دین کے مطابق بنا، آسانیاں آج عیسائیوں کو مل رہی ہیں۔ چلو میں کب کہتا ہوں نا دینی چاہیے۔ اگر تم عیسائیوں کے لیے آج 25 دسمبر کو اگر گیس نہیں بند کرتے، بجلی نہیں بند کرتے، تو کم از کم تم یہ بھی تو فیصلہ کرو کہ ہر جمعے کو ہماری بھی مبارکباد کا دن ہوتا ہے، ہماری بھی عبادت کا دن ہوتا ہے۔ اس کے دن تو آج قوم کو سہولت دو۔ نہیں، وہ سہولت نہیں، ہم سہولت لینے والے نہیں۔ ان کو پتہ کیوں دیتے ہیں؟ ان کے بڑے وہاں باہر بیٹھے ہیں جن سے یہ بھیک مانگتے ہیں۔ تم ان سے بھی، ان کے بڑوں سے جب بھیک مانگ کے کھاؤ گے تو پھر ان سے یہی کچھ توقع ہوگی۔ مسلمان بھائی، بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ گئی تو میں نے ضمناً بات کر دی۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ الزام آیا یوسف علیہ السلام پر، الزام آیا بی بی مریم پر، خدا نے بچوں کو بلوا کر صفائی دلوا دی۔ اور میرا ایمان ہے رب چاہتا عائشہ کی عفت پر، میرے پیغمبر کی عزت پر، خدا چاہتا پہاڑوں کے ذرے ذرے کو بلوا سکتا تھا، مدینے کی گلی کوچوں کو بلوا سکتا تھا، مدینے کے درختوں کو بلوا سکتا تھا، سب کو بلوا سکتا تھا، لیکن رب نے کسی کو نہیں بلوایا، خود بول کر بتایا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کی اور عیسیٰ کی اور یوسف کی عزت اور چیز ہے، محمد کی عزت اور چیز ہے۔ حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے، ان کا جلوہ اور ہے، ان کا جلوہ اور ہے۔ مسلمان بھائی یہ بتانا چاہتے ہیں، فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے ظاہری لباس کو پاکیزہ کیجئے۔ اگلا حکم آیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہاں محبوب ہر برائی سے بچنے، ہر برائی سے بچیے۔ یہ حکم نبی کو نہیں، یہ نبی کے ذریعے امت کو حکم آ رہا۔ فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، دوسری وحی کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا کہ ہر برائی سے اجتناب کرو، ہر بری چیز سے اجتناب کرو، ہر بری حالت سے بچو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بچنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی سمجھے کہ نبی کو حکم ہے، نبی کو یہ حکم نہیں ہے، ہمیں حکم ہے۔ برائی سے دور رہنا ہمیں حکم ہے۔ نبی کا آج لوگ سمجھتے نبی نو بڑے پائی ورگا سمجھتے، پاگلو بے وقوف ہو گئے تم۔ سنو میرا عقیدہ کیا ہے، ہمیں حکم ہے برائی سے بچو، اور نبی کو کیا حکم ہے؟ نبی کو یہ حکم نہیں ہے، نبی کو حکم یہ ہے اے برائی نبی کے قریب نہ جانا۔ برائی کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے نبی کے قریب جاؤ، جا کر اللہ ہم سب کو بار بار نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ تمنا کیجئے، یہ طلب پیدا کیجئے، اور جا کر وہاں منظر دیکھیے۔ میرا دعویٰ ہے کوئی شخص دوربینیں لے کے جاؤ، میرے روزے پر کوئی گندی، میرے آقا کے روزے پر ایک گندی مکھی بیٹھی دکھا کے ثابت کرو۔ میرے نبی کے روزے پر کوئی گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ کیوں؟ گندی مکھی کی فطرت ہے کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، تو جب جو چیز گندگی پر بیٹھتی ہے وہ میرے نبی کے روزے پر بیٹھ سکتی نہیں۔ اگر گندی مکھی میرے نبی کے روزے پر نہیں بیٹھ سکتی، میرے نبی کی ازواج مطہرات 11 کی 11 پاکیزہ تھی، اگر ناپاک ہوتی تو کبھی میرے نبی کے ساتھ نہ خدا جوڑتا۔ بے شک۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آخری جملہ بڑا عجیب قرآن نے کہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، محبوب
پیغام دیے جا رہا ہے محبوب کے ذریعے سے. ولا تمنن تستکثر، محبوب احسان جتانے کے لیے نیکی نہ کیا کرو، نام پیدا کرنے کے لیے نیکی، احسان نہ جتایا کرو. میں نے کیا، ہم نے کیا. یہ آج اس چوکھٹ پہ آ کے بیٹھے ہو، کبھی دل میں یہ نہ سوچ لینا ہم خدا کے گھر گئے تھے. یہ اس کا کرم ہے کہ ہم نے آنے کی توفیق دے دی. وہ توفیق نہ دیتا تو ہم اس چوکھٹ پہ کبھی نہیں آ سکتے تھے. وہ توفیق دیتا ہے، اور جن کو توفیق ملتی ہے وہ دین سے وابستہ ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میرے پیغمبر کی زبان اطہر نے ارشاد فرمایا فما من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ دولت دے دے، اللہ کار دے دے، اللہ دنیا کی ہر چیز دے دے. اللہ کہتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، نماز کی حقیقت سمجھا دیتے ہیں اللہ، مسجد کے آنے کے آداب سکھا دیتے ہیں اللہ، دین سے وابستگی کا شوق پیدا کر دیتے ہیں اللہ، دین سے وابستہ ہونے کا طلب پیدا کر دیتے ہیں. اگر دین پر خرچ کر دیا ہے، اگر ہم نے دے دیا ہے، ہم آ گئے ہیں، اللہ پر احسان نہ جتائیے. ہم کہتے لو جی اسی نمازاں بھی پڑھ دیں، اسی روزے بھی رکھ دیں، اسی سارا کچھ کر دیں، پھر بھی سارے تے مشکلات آندی ہیں. کبھی اپنی نمازوں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، کبھی اپنے روزوں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، کبھی اپنی حالتیں بھی دیکھ لیا کرو. کیا روز نمازیں ہیں؟ تیری اور میری نمازیں ہیں. نمازیں ان کی تھی جو نماز پڑھتے تھے، ان کے جسموں سے تیر نکال لیا کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا. میرے جسم پر تو ایک مکھی بیٹھتی ہے تو میں تل ملا جاتا ہوں، مچھر کاٹتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ نماز ہے؟ کون سی نماز ہم لے کے بیٹھے؟ ہم اس کے دربے یہ نمازیں پڑھنے کے بعد خدا کے دربار. نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ ابراہیم و اسماعیل نے خدا کا گھر تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تو یہ عمل ہمارا قبول کر. قبولیت مانگا کرو. اگر اللہ نے چند قدم رکھ کر ادھر آنے کی توفیق دی ہے، اس کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج جمعہ پڑھنے کی توفیق دے دی. کتنے دوست ہیں جو کئی جمعے پڑھتے ہی نہیں؟ اٹھاؤ میرے پیغمبر کی حدیث، فرمایا کہ جس شخص نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ دین سے باہر ہو گیا. ہمارے ہاں اہمیت ہی نہیں، ہم ان چیزوں کی طرف سوچتے نہیں. ولا تمنن تستکثر، فرمایا احسان جتانے کے لیے کبھی نیکی نہ کیا کرو. احسان نہ جتاؤ کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا. چلو مولوی ہے تو احسان جتا لیا کرو، مولوی تو بیچارہ کمزور جا کے مولوی ہے. ہم نے مولوی جی تحسین یاد ہی کر دے. مولوی کے لیے کیا کرتے ہو تم؟ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا. مولوی پر احسان نہ جتایا کرو. میں کہتا ہوں خدا پہ احسان نہ جتایا کرو. ہم تو عبادت کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے. حقیقت دیکھا جائے تو ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائی قرآن کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے میں تمہیں اور نعمت دے دوں گا، زیادہ دوں گا. کب دوں گا؟ جب شکر ادا کرو گے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے گھر پہ آنے کی توفیق دی ہے.
نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ایمان نیکیاں کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی ہمیں پتہ تو چلے کہ ہماری کون سی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، کوئی ایسا فارمولہ تو ہمیں بتا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فارمولہ یہ ہے کہ اگر ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جائے تو سمجھو پہلی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ اگر فجر کی نماز پڑھ کر تمہیں ظہر کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھیے فجر کی قبول ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق مل گئی۔ اگر 1 روپے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو خدا کے ہاں اگر مقبول ہو گیا تو پھر بھی دینے کی توفیق ہو جائے گی، اور اگر اگلا قبول نہیں ہوا پھر جیب ویسے خالی ہو جانی ہے، مولوی جی ہے ہی کچھ نہیں، پھر یہ ہو جانا، پھر توفیق نہیں ملے گی۔ ہاں وہ لوگ تھے، خدا کی قسم کیا لوگ تھے جو کرتے بھی تھے۔ ہاں یار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے نبی مل کر بھی خدا کے دربار میں کوئی بندہ حساب و کتاب کے لیے نہیں پیش کر سکے گا تو فرمایا میں سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے اپنا ابو بکر پیش کروں گا۔ فرمایا خدا ابو بکر کے نامہ اعمال کو دیکھ کر خدا کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ابو بکر کا اسلام بھی مقروض ہے، ابو بکر کا دین بھی مقروض ہے، ابو بکر کا نبی بھی مقروض ہے۔ لیکن وہ ابو بکر جس کا دین بھی مقروض، نبی بھی مقروض، اس ابو بکر کی حالت کیا ہے؟ چڑیا کو دیکھتا ہے، فرمایا چڑیا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تیرا قیامت کے ہاں حساب و کتاب نہیں ہے۔ روتے ہیں، ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا، ابو بکر نہ ہوتا، میرا حساب و کتاب نہ مجھے دینا پڑتا۔ مسلمان بھائی، یہ فکر، یہ درد، یہ سوچ، یہ ڈر، یہ خوف ایمان سے بتائیے کبھی ہمیں بھی آیا؟ ہم نے بھی خدا کے دربار میں جانا ہے؟ ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھ لو، کچھ نہیں ملتا، کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم رب کے دربار میں قبولیت کے لیے پیش کر سکیں۔ بس اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اس کے کرم پہ بھروسہ ہے، اس کے فضل پہ بھروسہ ہے۔ اور انسان یہ بھی ہے، خدا سے جب بھی مانگو تو اللہ کی رحمت مانگیے۔ مسلمان بھائیوں، خدا کی رحمت مانگو گے، خدا سے کبھی انصاف نہ مانگو۔ وہ انصاف کرنے پہ آیا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے ہو، ہاں رحم کرے تے بخشے جامن میں جے منہ کالے ہو۔ حقیقت یہ ہے، اس سے رحمت مانگیے، اس سے کرم مانگیے، اس سے فضل مانگیے۔ اپنے کبھی دل کے اندر قرآن نے صاف کہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کبھی کوئی نیکی کر کے احسان نہ جتاؤ، نہ کسی بندے پر اور نہ خدا کی ذات پر۔ خدا کا اگر اللہ نے کو توفیق دے دی تو خدا کا شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں تو پھر فکر کیجئے۔ مسلمان بھائی، یہ وہ پیغام تھے جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میرے پیغمبر پر دوسری وحی اتری۔ پہلی وحی کیا تھی؟ یہ نتیجہ آپ بتاتا چلوں۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلے وحی کے اندر سکھایا گیا کہ ہم نے سکھایا انسان کو، اور دوسری وحی کے اندر فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ وہاں سیکھنے کا حکم دیا گیا اور یہاں پر سکھانے کا حکم دیا گیا۔
یہاں پیغام پہنچانے کا پیغام دیا گیا، یہاں ذمہ داری کا حقوق ادا کرنے کا طریقہ دیا گیا۔ مسلمان بھائی، ہمیں قرآن نے کیا سکھایا کہ دین سیکھو اور دین سیکھ کر پھر دنیا کو سکھاؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ میرے پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سیکھنے کے بعد سکھائیے۔ قرآن جتنا سمجھا جائے گا میرا اور آپ کا عقیدہ بنتا چلا جائے گا، ہمارے نظریات بنتے چلے جائیں گے، ہماری زندگیاں بدلتی جائیں گی۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، صرف رانا صلاح اللہ کی طرح اب تو بس صفائی دینے کے لیے قرآن رہ گیا ہے۔ خدا کے لیے قرآن کو صفائی دینے کے لیے نہ پیش کیجئے، قرآن کو سمجھیے، پڑھیے اور سمجھنے کے لیے آگے سکھائیے۔ یہ قرآن دستور ہے، یہ قرآن طریقہ ہے، یہ قرآن ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن نظم الحیات کی زندگی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جتنا سمجھیں گے انشاءاللہ قرآن ہمیں کامیابی اور کامرانی کے سبق دے گا۔